یہ تو سب جانتے ہیں کہ بھاگنے، ورزش کرنے یا دھوپ میں رہنے سے ایک انسان کو پسینہ آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسرے کون سے عوامل ہیں یا کون سے حالات ہیں جن میں ہمیں پسینہ آتا ہے؟ نمبر 2، ہم جمائی کیوں لیتے ہیں؟ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ زیادہ پسینہ آنا جسمانی طور کی نسبت نفسیاتی طور پر آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں پسینہ غصے، پریشانی اور گھبراہٹ میں بھی آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پسینہ کیوں آتا ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم میں 30 لاکھ سے زائد پسینے والے غدود بنائے ہیں۔ یہ غدود 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایکرین سویٹ گلینڈ، جنہیں اردو میں ایکرین پسینے والے غدود کہتے ہیں، آپ کے تمام جسم پر پھیلے ہوتے ہیں اور یہ بنا بو والا پسینہ چھوڑتے ہیں۔ 2 ایپوکرین سویٹ گلینڈ، اردو میں کہتے ہیں ایپوکرین پسینے والے غدود، یہ ہمارے بالوں والے حصے یعنی ہمارے سر، بغل اور ہمارے پیٹ اور ران کے درمیان والے حصے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ غدود بہت زیادہ پسینہ چھوڑتے ہیں، جو ہمارے جسم پر موجود بیکٹیریا سے مل کر ایک بدبو پیدا کرتے ہیں، جسے ہم انگلش زبان میں باڈی اوڈر کہتے ہیں۔ نمبر 2، ہم جمائی کیوں لیتے ہیں؟ اگر آپ نے دوستوں کے بیچ کبھی کسی کو جمائی لیتے دیکھا ہو تو شاید آپ نے اسے یہ کہا ہو، کیا نیستی پھیلا رہے ہو؟ خیر، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم سستی یا تھکان کے عالم میں جمائی لیتے ہیں، لیکن اس دوران ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جب ہم تھکے ہوئے یا سست ہوتے ہیں تو ہمارا آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، لہٰذا جمائی لینا ہمارے خون میں زیادہ آکسیجن لاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خون سے باہر نکالتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی معلوماتی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔